वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है न्यूज वन से बरह रास्त इफ्तार के बाबरकत लम्हात में उस नशरियात के साथ जिसका नाम है बरकत रमजान। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ खल्के खुदा की खिदमत करने वाली एक एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं वो अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह के बंदों को खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं, और मुझे, आपको, हम सबको उनकी कितनी और कहाँ मदद करनी चाहिए। यकीनन माह रमजान मुबारक है, एक नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है, लिहाजा हमने इस सेगमेंट का नाम रखा है एक नेकी। उल्फत फाउंडेशन के दो बहुत ही अहम हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, रफका हैं, रहनुमा हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर नुज़रत फारूकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। और दाएं हाथ पे मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर अमानुल्लाह साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ लाए। बहुत कुछ इनसे सीखने का मौका मिलेगा। यूनिक काम कर रहे हैं, अलग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो मैं इनसे गुफ्तगू करूंगा तो आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन पहले देखते हैं इनका एक पैकेज जिससे हमें इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनके मकासद का इल्म हो जाएगा। आइए देखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तस्वीरें बोल रही थी कि ये क्या काम करते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। पहले ये बताइए कितना टाइम हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन को? 10 साल हो गए। तो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जो मालूम हुआ है कि आप बच्चों में जो एक बीमारी कॉमन हो चुकी है बदकिस्मती से, एक तो तालू कटे वाला मामला जो है, बच्चे जो पैदा होते हैं, और दूसरा दिल में सुराख वाला, आप ऑपरेट करते हैं। और आपके यहाँ जितनी भी टीम है वो सारे के सारे माशाल्लाह सर्जन है, या अक्सर उसमें सर्जन है। तो इसका ख्याल पहले बताएं कैसे आया कि इस काम को करना है, या इस सेक्टर में काम नहीं हो रहा इसलिए करना है, या कोई और वजह थी इसमें काम? लोग तो राशन भी तकसीम कर रहे हैं, थैलेसीमिया के लिए भी काम कर रहे हैं, वो भी सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपने जो जिस फील्ड को लिया, इस फील्ड को चूज करने की क्या वजह थी? कोई वजह नहीं थी, ये अल्लाह ताला की तरफ से था। अच्छा, हमने प्लान नहीं किया था। मैं और डॉक्टर मुनीर, हम खान यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एक दिन एक बच्चा रेफर हुआ स्वात से। अच्छा। और 3.5 साल का वो बच्चा, और फोन इस तरह से आया कि ये बच्चा, इसका बाप रो रहा था कि इसके दिल में सुराख है और बच्चा मर जाएगा। तो इंस्टेंटली जवाब ये था कि बच्चों को तो नहीं मरना चाहिए। सो फिर वो पता चला कि इसमें काफी सारे पैसे लगेंगे अगर इसका इलाज कराना है। कुछ डिस्काउंट मिला तो 1.5 लाख की अमाउंट थी जो जमा करनी थी। 2009 में ये उस वक्त बड़ी अमाउंट होती थी आखिर में। जी अच्छा, ठीक। तो हमने 5 दोस्तों को मैसेज किया, पैसे आ गए तो बच्चे को बुलवा लिया, ऑपरेशन हो गया, और हफ्ते 10 दिन में बच्चा हेल एंड आर्टी वापस घर जाने के लिए तैयार। तो फिर हमने बैठ के सोचा कि तो कुछ आसान सा काम लग रहा है कि किसी से पैसे ले लो और किसी का इलाज करा दो। फिर हमने 3 महीना इस पे बैठ के होमवर्क किया, डिबेट की कि क्या करें, कैसे करें। उस वक्त सर्जन्स की कोई एनजीओ नहीं थी इस तरह की जो कि पेचीदा मसलों को हल कराती। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उन सारे बच्चों का इलाज कराएं जिनको कॉम्प्लेक्स सर्जिकल कंडीशंस हों जो कि ट्रीटेबल हों। सो दिल का सुराख अगर है तो वो ऑपरेशन के बाद बच्चा ठीक हो सकता है। अगर क्लेफ्ट लिप और पैलेट है तो उसका इलाज हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, बच्चा ठीक हो सकता है। सिमिलरली और जो मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स केसेस हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मैलफॉर्मेशंस और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होते हैं जिनके माँ बाप को पता ही नहीं कि कहाँ कराएं, कैसे कराएं, किस डॉक्टर से मिलना है, कौन करेगा। तो ये काफी उस वक्त हमें समझ में आया कि एक प्रॉब्लम है, और जो हमारे सीनियर मेंटर्स थे उन्होंने भी गाइड ये किया कि कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन तुम लोगों ने पिक किया है तो बेहतर है कि इसी को आगे बढ़ाएं। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर मुनीर साहब, और कौन कौन से ऐसे इलाज या सर्जरीज हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं? 2 तो मुझे याद है, उर्दू में आसान लैंग्वेज में बताएं लोगों को, ताकि जो करवाना चाहते हैं, जो आपकी मदद भी करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, उनको भी पता चले कि आप और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। बच्चों के अंदर कोई भी बीमारी जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में ना हो सके,
اچھا یعنی کہ اگر جیسے ہرنیا اپینڈکس ہاں تو یہ تو نارمل ہر جگہ ہو رہا ہے, جی جی وہ نہیں. لیکن جو کمپلیکس ہیں جیسے میں آنتوں کے اندر کبھی کبھی نیچے کی آنت کا حصہ بنا ہی نہیں ہوتا, اچھا تو اس کا آپریشن, آنتوں کے اندر مل جانا آپس میں ان کا آپریشن, پھیپڑوں کا آپریشن, بچوں کے پھیپڑے اگر صحیح طریقے سے نہ بنے ہوں, دل کے جتنے بھی امراض ہیں ان کے آپریشن, اور یہ پیلیٹ کا خاص طور سے. تو ان میں کیونکہ اسپیشلائزڈ سینٹر بھی چاہیے اور اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز بھی چاہیے, سرجنز بھی چاہیے, تو وہ ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں سروس, تاکہ یہ ایک تو مہنگے بھی ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ, اور یہ ہر جگہ موجود بھی نہیں ہوتا. جیسے ہارٹ سینٹر جو ہیں پورے پاکستان میں, بچوں کے جو ہارٹ سینٹر ہیں وہ صرف 3 شہروں میں ہیں, ٹھیک ہے, 4 شہروں میں ہیں, کراچی, لاہور, لاہور, اسلام آباد اور ملتان میں. اچھا ٹھیک ہے, یعنی کوئٹہ پشاور والے بھی گئے نہیں وہاں پر بھی نہیں ہے. اللہ, کلیفٹ پیلیٹ جو ہے وہ بھی صرف خاص جگہوں پر آپریشن ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم ان کو یہی بتاتے ہیں, اور یہی پیشنٹ ہمارے ہوتے ہیں جن کے ہر جگہ کامن آپریشن کی طرح نہ ٹریٹ کیا جائے, بلکہ جو کمپلیکس ہوتے ہیں ان کی طرح ٹریٹ کیا جائے. صحیح. کچھ ہڈیوں کے بھی ہوتے ہیں جن میں بچوں کے خاص طور پہ ہڈیوں میں کینسر اگر ہو تو ان کی خاص طور کی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ بھی پھر ہم اس میں ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ڈاکٹر نصرت فاروقی جو ہیں وہ اس پورے کام کو ہیڈ کر رہی ہیں, لیڈ کر رہی ہیں, اس لیے میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اچھا یہ بتائیں کہ آپ تک لوگ کس طرح سے پہنچتے ہیں یا اپروچ کرتے ہیں, کیونکہ آپریشن کے لیے آپ کا کوئی ایک ہاسپٹل یا مرکز تو نہیں ہے, مختلف جگہوں پہ آپ نہ آپ نے اپنا کوئی آفس بھی رکھا ہوا ہے, ماشاءاللہ اس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں, زبردست ہے, اپریشیٹڈ. تو کس طرح لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہماری اخبار میں بھی ہمارے بارے میں چھپ چکا ہے, ٹی وی کے پروگرامز ہو چکے ہیں, ورڈ آف ماؤتھ ہے, جیسے جو مریض علاج کرا کے جا چکے وہ بھی, ریڈیو پہ بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں, ٹی وی پہ بھی ہم وقتاً فوقتاً پروگرام کرتے رہتے ہیں, اپنے نمبرز ہم شیئر کرتے ہیں, ای میل ہے. سو ہمارے پاس پورے پاکستان سے بچے ریفر ہوتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ اکنامکلی بہترین علاج ہو سکتا ہو وہاں پہ ہم اس بچے کو بھیج دیں. ہر بچے کو ہم کراچی نہیں بلاتے, جیسے دل کے سوراخ کے لیے کراچی میں تو ہمارے پاس سیٹ اپس موجود ہیں. لاہور میں اگر کوئی بچہ لاہور آسانی سے جا سکتا ہے تو پھر ہم لاہور میں ڈاکٹر عاصم خان ہے چلڈرنس ہاسپٹل میں, ہم ان کے پاس بچے کو بھجوا دیتے ہیں. اچھا, مثال کے طور پہ کسی نے فیصل آباد سے کال کی جی, اور کہا کہ یہ نہیں, یہ مسئلہ ہے, تو آپ اس کو یا تو لاہور بلوائیں گے جی, یا اگر لارکانہ سے کال آ گئی تو کراچی بلا لیں گے, ٹھیک ہے. اب کراچی میں بلا کر آپ اس کا آپریشن کہاں کریں گے؟ دیکھیں, اس میں اس کی ساری اسیسمنٹس کروانی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم آغا خان یونیورسٹی میں بھی کرا سکتے ہیں, زیادہ تر بچے وہیں پہ آپریٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ NICVD میں بھی, اور اب لیاقت نیشنل بھی شروع کرنے لگا ہے, تو ہو سکتا ہے وہاں بھی. جہاں پہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو ان کے ساتھ ایک سیٹ اپ میں آپ نے کیا ہوا ہے کہ ابھی ہمارے پاس یہ بچے آتے ہیں تو آپ کو جگہ دینی ہوگی, اس طرح؟ بالکل. دیکھیں, آغا خان یونیورسٹی اس میں کافی سپورٹ کرتی ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا, اور ایک ایسٹیمیٹ اگر فار ایگزامپل 3 لاکھ کا ہے تو اس میں اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ ہمیں ویسے مل جاتا ہے, بیکاز یہ بچے سارے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے. زکوٰۃ ایلیجیبل ہو تو بالکل فری میں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر نہیں تو پھر اس میں جو بھی ڈسکاؤنٹس کے بعد دینا ہوتا ہے وہ ہم پے کر دیتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا ڈاکٹر منیر صاحب کہ ارینجمنٹ اور اس کو آپ نے کرنا ہے سارا. دوسرا یہ کہ کیا آپریشن کرتے وقت بھی آپ کی ٹیم کے سرجن موجود ہوتے ہیں؟ آپریشن کرتے ہی ہم لوگ ہی, میجورٹی 90% ٹائم جو ہے وہ آپریشن وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس سے منسلک ہیں. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. اور وہ بھی کوئی چارج نہیں لیتے؟ نہیں, وہ جو ایکسٹرا کوئی چارج نہیں ہے, جو پیشنٹ کو کوئی چارج نہیں پڑے گا. جو اگر ہاسپٹل کی طرف سے جو فیس ہے ڈاکٹر کی وہ ملے گی, لیکن پیشنٹ سے کوئی چارج نہیں. تو میجورٹی یہ لوگ ہی ہیں, کچھ لیکن جیسے ہیں تعلق کے آپریشنز وغیرہ تو وہ سرجنز جو ہیں وہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ باہر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور کبھی ہم کو کسی بھی سرجن نے کبھی بھی نو نہیں کہا ہے. ہاں, ظاہر بات ہے, ماشاءاللہ. ایک تو آپ کی فیلڈ بھی یہی ہے, دوسرا آپ اتنا بڑا کاز لے کے چل رہے ہیں. اچھا, آپ کو فنڈنگ کس طرح سے لوگ پہنچائیں؟ مطلب یہ جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کسی کا دل چاہا تو دے دیا, کوئی آپ نے ویب سائٹ, کوئی کمپین لانچ کرنا, کوئی اکاؤنٹس نمبر کی تشہیر کرنا, کوئی کرنا چاہے, کیونکہ ہمارے پاس بھی لوگ آ جاتے ہیں کبھی کبھی. جی, سو ہم نے کبھی فنڈ ریزر نہیں کیا, الحمدللہ, ضرورت نہیں پڑی ہمیں. اچھا, دوستوں سے, جاننے والوں سے, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, ہماری ویب سائٹ بھی ہے, فیس بک پہ ہمارا پیج ہے. ہم اپنے بچوں کو مریض نہیں کہتے, ہم سٹارز کہتے ہیں. تو جب بھی کسی بچے کا علاج ہو جاتا ہے تو ہم مریضوں ان سے
پرمیشن لے کے پھر ان کی تصویریں شیئر کرتے ہیں. سو وہ ایک مستقل سلسلہ ہمارے فیس بک پیج پہ لائیو رہتا ہے. ہمارا اپنا بینک اکاؤنٹ ہے, میزان بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہے, الفت ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نام سے. اس میں جو بھی اپنا کنٹریبیوشن لینا چاہے وہ دے سکتا ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ اب تک آپ کے خیال سے کتنے بچوں کا یا آپریشن ہو چکا ہوگا آپ کی الفت ویلفیئر آرگنائزیشن کے ذریعے؟ 734. اور اس پہ کتنے اخراجات اگر وہ کہیں اور سے کرواتے تو آ جاتے؟ یہ تو مشکل سوال ہے. مطلب پر ایک آپریشن پر دیکھیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپریشن کیا ہے. سب سے مہنگے آپریشن جو ہیں وہ دل کے ہیں, جو کہ 5 سے 8 لاکھ کا ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو اگر الفت نہ ہو تو پھر وہ پورے پیسے دینے پڑیں گے. یعنی ہم 5 لاکھ بھی پکڑ لیں چھوٹے بڑے سارے آپریشن ملا کے تو 734 آپریشن یہ کر چکے ہیں. اور یہ وہ فیملیز ہیں جن کے پاس شاید 500 روپے بھی نہیں تھے یا 5000 بھی نہیں تھے, جب بہت زیادہ تو 50,000 ہوں گے. تو جب الفت کے سائے تلے آ گئے تو ان کو الفت ملی اور پھر اس الفت میں ان کا کام بھی ہو گیا, اور یہی الفت ہے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اچھا جی, مستقبل کے پلانس ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بتائیں, کیا کرنا چاہتی ہے الفت کہ یہاں تک تو پہنچے, کوئی ایسا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دے کہ ہم یہ کام بھی کر لیں اور یہ کام بھی کر لیں؟ اس کو مطلب کہ 734 کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہے, اور ہمارے بے تحاشا بچے ہیں جن کو کمپلیکس پرابلمز ہیں, جن کی ضرورت ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہر بڑے سینٹر میں, ہر بڑے شہر کے اندر, چاہے وہ سندھ ہو یا پنجاب ہو یا بلوچستان یا KPK ہو, وہاں پر ہمارے سینٹرز بن جائیں. اور پھر ہم, اور فنڈنگ ایسی ہو جس میں ہم کو کبھی کسی کو نہ کہنا پڑے. ویسے ابھی بھی آج تک بھی نزرت, اف یو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ہم نے کسی کو نہ نہیں کیا ہے. ماشاءاللہ, جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے کرم سے صحت یاب ہو کر گئے ہیں. صحیح. اور کوئی فنڈنگ کی کبھی ہم کو پرابلم نہیں ہوئی. ٹھیک, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا پلانز ہونے چاہیے؟ اسی کام کو سسٹمیٹک کرنا ہے, مزید پھیلانا ہے, روٹس اس کے آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, KPK بلوچستان تک لے جانا ہے, یا نہیں یہاں تک نہیں رکے گی گاڑی, آگے بھی جانا ہے؟ دیکھیں, جب الفت بنائی تھی تو یہ سوچا نہیں تھا کہ کتنا چلے گی, اور ایک دوست نے کہا کہ اگر 2 سال نہ چلے تو بند کر دینا. اچھا. تو دل میں آئے کہ نیت تو اچھی ہے ہماری, بند کیوں کریں گے. تو خواب یہی دیکھا تھا کہ ہر بڑے شہر میں ہمارا ایک آفس ہو جو کہ لیزون کرے مریضوں کے ساتھ. ہر مریض کو ہم کراچی نہ بلائیں کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, بلکہ ہر شہر میں الفت کا ایک آفس ہو اور وہ کوآرڈینیٹ کر کے جو بیسٹ پاسبل جگہ ہو سکتی ہے وہاں پہ اس بچے کا علاج کرایا جائے. اچھا, ہمارے ہاں جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں میڈم, وہ بڑے بڑے بزنس مین اور صنعتی یونٹس یا گورنمنٹ یا باہر کے NGOs کے رابطے میں رہ کر ہی زیادہ فنڈنگ کر سکتے ہیں. آپ ان 3-4 سیکٹرز سے فنڈنگ لیتے ہیں یا وہی جو آپ دوستوں کا ذکر کر رہے ہیں وہی؟ الحمدللہ ہمیں اب تک تو ضرورت نہیں پڑی. اگر کوئی آفر کرے تو, تاکہ آپ کا کام بڑھ جائے. ہم لے لیں گے. ہماری بائٹ چونکہ چھوٹی ہے تو ہم نے اس کو اسی میں محدود کر کے رکھا, لیکن ہمارے خرچے نہیں ہیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی آفس کا خرچہ نہیں, ہمیں ضرورت نہیں آفس کی. اسٹیشنری ہم اپنی جیب سے نکالتے ہیں. اگر ہمیں کوئی بینر چاہیے تو وہ میں اپنی جیب سے, ہم لوگ ملا کے آپس میں کر لیتے ہیں. سو وی آر ناٹ پیڈ. سرجن آپ سارے ہیں, ڈاکٹر آپ سارے ہیں, جی, پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی سے. اچھا, آپ اپنا خیال بتائیں کہ اگر گورنمنٹ کو اپروچ کرنے کی ضرورت پڑے تو کریں گے اس پہ کہ بھئی ہم ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. ابھی 734 ہم نے 10 سال میں کیے, اب 1 سال میں 734 کرنا ہے. گورنمنٹ کے بعد اپنے اتنے پرابلمز ہیں کہ وہ ایک ہر NGO کو وہ سپورٹ نہیں کر سکیں گے. گورنمنٹ سے ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کو اگر ضرورت پڑی ان کی تو ہم کو سپورٹ کریں, ناٹ مانیٹری وائز نیسسریلی بٹ ایز ان کائنڈ وائز. یا کوئی جگہ دے سکتے ہیں, یا کچھ آفس چلانے کے لیے کوئی لوگ دے سکتے ہیں, اس کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن ناٹ ایسے منی کے لیے ہم ان سے بات نہیں کریں. صحیح. اچھا میڈم, یہ بتائیں کہ جن علاقوں کی آپ بات کر رہی ہیں یا جن بچوں کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ زیادہ تر یہ ویب سائٹ, واٹس ایپ اور کمپیوٹر اور اس طرح سے اس راستے یا ان روٹ سے آپ تک پہنچنا مشکل ہوگا. میرے خیال میں جو پہلے آپ کے پاس آپریشن وغیرہ کروا کے جاتے ہیں وہی کہیں سے ریفر کرنے والے لوگ تو نہیں آتے آپ کے پاس؟ وہ بھی ہیں, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. جو ہمارا پہلا بچہ تھا نجیب اللہ, ہم آج بھی اس سے کانٹیکٹ میں ہیں. اچھا. 3 دفعہ تو ہم دونوں مل کے سوات گئے صرف اس سے ملنے کے لیے. اچھا. تو سو الفت کے جتنے بچے آپریشن کرا کے چلے جاتے ہیں ان کے پاس ہمارے فون نمبرز ہوتے ہیں, ڈیٹاز رکھتے ہیں. ایبسولوٹلی. اور ہم ٹریک رکھتے ہیں کہ وہ اسکول بھی جا رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, اس کی پروگریس کیسی ہے. سو ایک دفعہ جو الفت میں آ جاتا ہے وہ پھر اندر ہی رہتا ہے. کیا بات ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ کیا
किसी का इलाज किया, वो दोबारा उसको वो शिकायत हुई? ऐसा हुआ है 2-3 बच्चों में कि ऑपरेशन हो गया और उस तरह से दोबारा कार्डिक इशू नहीं आया, लेकिन कुछ और वजह से एक बच्चे को ब्लीडिंग शुरू हो गई थी स्टूल्स में, तो फिर हमने उसको एडमिट करा के उसका पूरा इन्वेस्टिगेशंस कराई। तो अगर कोई और प्रॉब्लम हो जाए या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए या उसको दोबारा जरूरत पड़ जाए, लेकिन इन बच्चों को फॉलो अप की जरूरत होती है, सो वो आते जाते रहते हैं। और एक दफा अगर हमने उनको सपोर्ट किया है तो फिर उन पेरेंट्स को हम ये बता देते हैं कि अगर खुदा न खासा दोबारा कभी जरूरत पड़े तो हमको जरूर सपोर्ट करें। ठीक, ये कैमरा आपके सामने है, आप कोई बात करना चाहती हैं, कोई अपील करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं। 30 सेकंड्स। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हमें सपोर्ट करें इन कैश और काइंड। हमने ये काम 10 साल पहले शुरू किया था और आज हम और सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था, लेकिन आज हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो जिस तरह से भी हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बच्चा है जिसका आपको पता है कि उसके दिल में सुराख है तो आप जरूर हमें रेफर करें, या कोई और कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल कंडीशन है जो कि ट्रीटेबल है तो यकीनन हम उसकी मदद करेंगे। जी सर, आप ये कैमरा आपके सामने। नहीं, बस यही है कि अवेयरनेस पे पहुंचाएं लोगों में कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका इलाज मौजूद है पाकिस्तान में और अच्छे रिजल्ट्स के साथ उसका इलाज है। कांटेक्ट करें अपने अप्रोप्रिएट लोगों को ताकि बच्चे का इलाज हो सके और बच्चे की वजह से पूरे शहर क्या बोलते हैं मुल्क का इलाज हो सके। क्या बात है। मैं शब्बीर अबू तालिब न्यूज़ 1 की जानिब से और अपनी जानिब से आपसे गुजारिश करता हूं कि जहां आप पूरा साल उमूमन और बिलखुसूस रमजान मुबारक में अपने माल का कुछ हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के बंदों के लिए वक्फ करते हैं, तो वहां आप उल्फत फाउंडेशन को याद रखें। हमारे ये दोनों जो रफका हैं और इनके दीगर साथी हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, ये जितनी मेहनत कर रहे हैं अपने बाकी प्रोफेशनल काम को छोड़कर सिर्फ इसलिए कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, किसी की फैमिली खुश हो जाए, किसी का बच्चा खुश हो जाए, उसकी जान बच जाए, तो यकीनन आप और हम इनके साथ फिजिकली काम नहीं भी कर सकते, लेकिन इनकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं कि हम अपने माल में यानी ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात में से अपने माल में से कुछ हिस्सा उल्फत फाउंडेशन के लिए वक्फ करें, इनके अकाउंट्स में जमा करवाएं, इनकी वेबसाइट के जरिए इनसे रब्ता करें, इनके टेलीफोन नंबर्स के जरिए इनसे रब्ता करें। सारे आपके सामने इस वक्त फ्लैश हो रही हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इनकी टीम का हिस्सा भी बनेंगे और रमजान मुबारक है, एक नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा है, तो कई गुना ज्यादा अगर नेकी कमाना चाहते हैं तो रमजान में, वरना पूरा साल आप इनकी मदद कर सकते हैं इनके इस कॉज में। याद रखिए, अगर आज आपके मदद की वजह से, आपके माल की वजह से, आपके खर्च करने वाले 1 रुपए की वजह से किसी के बच्चे की जान बच गई, तो रब ताला, अल्लाह ताला आपके बच्चों की भी हिफाजत फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज़ 1 से बरह रास्त बरकत रमजान ट्रांसमिशन के साथ। वक्फे से पहले हमारे साथ एनजीओ, एक बहुत ही खूबसूरत और सवाब का काम करने वाली, यूनिक काम करने वाली एनजीओ हमारे साथ ही उल्फत फाउंडेशन, और ये मेहमान थे करशी जामे शीरी के, इसलिए हमने करशी की जानिब से उन्हें तोहफा भी पेश किया। और बच्चों के दिल में सुराख हो या तालू कटे बच्चे हो या कोई भी ऐसा ऑपरेशन करना हो बच्चों का जो पेचीदा मामला हो, नॉर्मल नहीं पेचीदा मामला हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे के सारे सर्जन हैं पाकिस्तान के, बिलखुसूस कराची के पढ़े लिखे सीनियर सर्जन्स की ये एनजीओ है। और इनका ये कहना है कि अगर बच्चे ऐसे हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन है कोई या ऑपरेशन की जरूरत है तो बगैर मुआवजे के ये ऑपरेशन कर देते हैं। क्या बात है। और यकीनन जिसका बच्चा बीमार होता है, मोहतरम नाज़रीन, आप समझ सकते हैं कि वो कितना परेशान होता है कि वो अगर उसे ये पता चल जाए तो कितनी बड़ी राहत मिलेगी कि अब इसके बच्चे का ऑपरेशन फ्री में हो जाएगा। और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, ये इनका ये कहना था कि जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं उनके केसेस हम नहीं लेते, जो ऐसे ऑपरेशंस जो हर जगह नहीं होते वो ऑपरेशन हम करते हैं। तो एक तो बड़ी खुशी हुई ऐसी फाउंडेशन से या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर, या आपको मुलाकात करवा के या खुद भी मिलकर बड़ी खुशी होती। दूसरा, आज मैंने जैसे कि आपकी खिदमत में अर्ज किया था, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिन है। मुफ्ती नूर रहमानी साहब से हमारी गुफ्तगू भी हुई। अभी मुज़फ़्फ़र शाह साहब, अल्लामा उजागर साहब आएंगे तो इंशाल्लाह मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। और मोमिनों की माँ है और उनके जरिए 2000 से ज़ायद अहादीस हम तक पहुंची। और हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो अंदरूनी गोशे हैं, जो घर के मामलात हैं,
اور میاں بیوی کے تعلقات ہیں, بچوں کی تربیت ہے, اس حوالے سے جتنی بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم تک پہنچی, اس میں زیادہ حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے پہنچا. انہوں نے یہ ساری چیزیں رپورٹ کی, وہ راوی ہیں, وہ روایت کرتی ہیں اور ان کے ذریعے آئیں. پھر خود بھی عالمہ بھی ہیں, مفتیہ بھی ہیں, مجتہدہ بھی ہیں, اور صحابہ کرام پردے میں رہ کر ان سے دین سیکھا کرتے تھے. اور ہمارے فقہا کا یہ کہنا ہے کہ جتنا دین ہم تک پہنچا ہے اس میں سے 45% جو ہے اس میں حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے. آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے, اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے. تو مزید گفتگو انشاءاللہ مظفر شاہ صاحب کے آنے پر کریں گے. آج 16 رمضان المبارک ہے, ہمارے بھائی امجد صابری شہید کی شہادت کا دن بھی ہے. کچھ عرصے پہلے ماہ رمضان مبارک میں وہ جب رمضان کی افطار نشریات میں جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے تو ان پر حملہ کیا گیا تھا, وہ شہید ہو گئے تھے, اور یقیناً ہر آنکھ اشکبار تھی کیونکہ امجد بھائی سے سب کی محبت تھی, سب کا پیار تھا. آج ہم ان کو بھی یاد کریں گے, جب ہمارے مہمان آئیں گے تو گفتگو بھی کریں گے, اور ساتھ ساتھ امجد بھائی سے متعلق ایک پیکج بھی, ایک ویڈیو پیکج بھی آپ کو دکھائیں گے, تاکہ آپ جان سکیں کہ پاکستان کے اس عظیم بیٹے نے کس طرح گراں قدر خدمات انجام دی, پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. تو امجد صابری شہید کا بھی ہم ذکر کریں گے, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیف معراج بھی ہوں گے, وہ بھی روزانہ کی طرح اپنے کھانے پکانے کی جو ترکیب ہمیں بتاتے ہیں وہ بتائیں گے. اور آج ہمیں لبے شیری, دعوتوں میں بہت کھاتے ہیں ہم لبے شیری, اور اب تو دعوتیں ہیں ہی نہیں. جب بھی کوئی ڈش بنتی ہے, رات کو بھی ہم نے سحری میں ڈش بنائی سنگاپورین رائس, جب اس کو سجایا گیا تو دعوتیں یاد آ گئی. آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے دعوت ختم ہو گئی ہے, اور کل سے جب پورے پاکستان میں سنا ہے کہ کچھ مارکیٹس اوپن ہو رہی ہیں لیکن شادی ہال اوپن نہیں ہو رہے, تو پتہ چل گیا کہ ابھی بھی شادیاں نہیں ہوگی, تقریبات نہیں ہوگی. تو 6-6 8-8 ڈشیں ملتی تھیں, ہم تنقید کرتے تھے اس میں نمک زیادہ ہے, اس میں مسالہ زیادہ ہے, یہ صحیح نہیں بنا, یہ کچا رہ گیا ہے, یہ پکا رہ گیا ہے, یہ وہاں بہت اچھا تھا. اب تو ہے ہی نہیں, اب تو وہاں بہت اچھا تھا والی بات ہی ختم ہو گئی. تو اس لیے کہتے ہیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے. اب دعوتیں نہیں ہیں اور ہوٹلز بھی اس طرح سے نہیں کھلے, نہ آگے کھلنے کی امید ہے, تو جو کچھ ہے گھر میں پکا کر ہی کھانا پڑے گا, اور گھر میں پکا ہوا کھانا کھانا چاہیے. حکیم صاحب ہمارے ساتھ تھے, بتا رہے تھے معدے کی بیماریوں کے بارے میں. تو 2 چیزیں بتائیں اہم, ایک باہر کا نہیں کھانا, دوسرا گھر میں بھی کھانا ہے تو کھانا کھا کے سونا, پھر سو کے اٹھ کے پھر کھانا کھانا, پھر سو جانا. یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کھانا کھاتے ہیں, جب کھانا کھا کے تھک جاتے ہیں, اس تھکن کو دور کرنے کے لیے پھر کھانا کھاتے ہیں. تو زندہ رہنا ہے تو کھانا کھانا پڑے گا, لیکن کھانا کھانے کے لیے زندہ رہنا ہے, یہ عجیب منطق ہے. تو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, اور اعتدال میں ہر چیز اچھی لگتی ہے, توازن میں ہر چیز اچھی لگتی ہے. کسی بھی کام کو اس طرح ایکسٹریم پہ نہ لے جائیں کہ وہ تباہی کر دے, اس قدر اس کو پیچھے نہ لے جائیں کہ تباہی کر دے. اعتدال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں ملتا ہے, میانہ روی, اخراجات میں بھی میانہ روی, کھانے میں بھی میانہ روی, کسی والدین کی طرف سے کسی بچے پر سختی میں بھی, ساری چیزوں میں میانہ روی ہو تو انسان بہتر رہتا ہے. کیونکہ ہر چیز کے لیے کہا گیا کہ وہ اعتدال میں اچھی لگتی ہے, میزان میں اچھی لگتی ہے, میانہ روی میں اچھی لگتی ہے, میڈیم ہونا چاہیے, درمیانہ ہونا چاہیے, نہ زیادہ نرم نہ زیادہ سخت, تو انسان کی زندگی بہتر رہتی ہے. اسی طرح اخراجات میں بھی آپ بہت زیادہ اخراجات نہ کریں کہ اسراف آئے, بہت زیادہ کنجوسی نہ کریں, پیسہ بچائیں, کہ یہ بھی منع ہے. بخل نہ کریں, بلکہ درمیانی اعتدال, میانہ روی. چلتے ہیں بریک کی جانب, واپس لوٹیں گے بزم علم و عقیدت, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر گفتگو کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد.